حسن صاحب 10ویں محرم کے حوالے سے اپنا مقبول شعر اور پھر امام علی مقام کے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھی گئی اپنی خوبصورت نعت سے پروگرام کا آغاز کریں تو زیادہ برمحل ہوگا. بہت اچھی بات ہے مریم، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. پہلے میں کربلا کے حوالے سے میرا شعر ہے، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. اس میں ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ جو ہیں، میں پوری زندگی کا میرا یہ تجربہ ہے، حضرت حر جو تھے ان کو ہم لوگ اس طرح یاد نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے. نواسہ رسول کا تو کہانی اور ہے، لیول اور ہے، بیک گراؤنڈ اور ہے. حر جو ہیں، دیکھو میرے ایک بیٹے کا نام حاتم ہے، ایک ہاشم ہے، اور مجھے اگر اگلی اولاد میں سے تو میں حر نام رکھوں گا. میں ان کا بہت بڑا چاہنے والا ہوں. آپ کو پتہ ہے خیمے لگے ہوئے تھے فیملیز کے ساتھ، وہ جنگی ماحول تھا کربلا میں. یہ کمانڈر تھے اس کے، ان خبیثوں کے. اور جب اس کو یہ سمجھ آئی ان کو کہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، رات کو وہ اپنے خیمے سے نکل گئے، پھرتے رہے. جب پو پھٹنے لگی، یہ میں نے پڑھا ہے، اپنے خیمے میں واپس آئے تو دیکھا ان کی اہلیہ جاگ رہی تھی، بچے سو رہے تھے. تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو مخاطب کر کے کہا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. جواب سنو اس عظیم عورت کا، جتنا صدقے واری جاؤ کم. اس عظیم عورت نے کہا کہ حر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا فیصلہ تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، اور مبارک ہو. یہ ہے خوبصورتی کی، وفاداری کی، احترام کی آخری انتہا، خود آپٹ کرنا موت کے لیے. سو میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. اب چلتے ہیں. میں نے تو زندگی میں 2 ہی نعتیں لکھی ہیں، اور یہ میرا بہت بڑا، یہ میرے رب کا کرم ہے. عطا ہی 2 بار ہوئی ہیں، چونکہ میں وہ جیسے پیشہ ور نہیں ہو جاتے پھر لکھنا شروع کر دیتے، تو میں تو روز لکھ لوں ایک. بہرحال اس نعت کو سننے سے زیادہ ضروری ہے سمجھنا. اس میں کہیں حضور کی تعریف نہیں ہے، کہیں. یہ قاسمی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، احمد ندیم قاسمی نے. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا کہ قاسمی صاحب، مجھے 2-3 زبانوں کی شد بدھ ہے، دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو حضور کی شان بیان کر سکے. سو اس بات کو ذہن میں رکھ کے یہ نعت سننا. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکہ کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا. تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی، تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا. جنہوں نے پتھر مارے تھے ان کو بھی دعا دی تھی. اچھا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا، اور باقی نہ پھر بچا ہوتا. تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا. چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی، چوب لکڑی کو کہتے ہیں، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی، یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا. تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا.
لفظ ہوتا کسی میں آیت کا، لفظ ہوتا کسی میں آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا۔ سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا اور تیرے حکم سے بٹا ہوتا، پانی ہوتا اداس چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، تیری صحبت مجھے ملی ہوتی، میں بھی تب کتنا خوشنما ہوتا، مجھ پہ پڑتی جو تیری چشم کرم، آدمی کیا میں معجزہ ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا، آسماں ہوتا عہد نبوی کا، تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا، سبحان اللہ۔ بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں اور تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا، مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور میرا نام بھی ہرا ہوتا، کوئی تعریف نہیں چونکہ دنیا کی کسی زبان میں۔ آقا کے بارے میں سیرت ہمارے یہاں بہت بحثیں چلتی ہیں مریم، نو ایشوز، میرے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے لیے دو چیزیں کافی نہ ہوں، کافی سے زیادہ نہ ہوں، 1000 جنم بھی لے آدمی۔ قرآن پاک، یہ میں کسی سے سن رہا تھا ترجمے سے پڑھنا ہوئے، انسان پڑھ بھی ترجمے پڑھ لو، وہ عربی سیکھ کے پڑھ کے مسلمان ہوئے بہت سے لوگ گورے۔ قرآن پاک سیرت النبی فنشڈ، کچھ نہیں چاہیے کسی کو، یہ سب بھول بھلائیاں ہیں، کافی ہے ایک محبت کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے۔ یہ میرا نہیں، محبوب خزاں صاحب کا شعر ہے، میں وضاحت کر رہا ہوں۔ اور یہ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم لوگ ہیں، ایک دو لوگ ایویں گھر بیٹھے ہی بنے انہیں کی شیخ الاسلام فلانا، انہوں نے چربے چربے کرنے کی کوشش کی ہے اس نعت کی، یہ تو 30 سال پرانی نعت ہے۔